اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ویسے تو اسلامی سال کے جو 12 مہینے ہیں، اس میں ماہ شعبان کو بڑی امپورٹنس حاصل ہے، اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ یوں سمجھ لیں، فرمایا کہ اس مہینے سے عام طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ غافل رہتے ہیں، اور ناظرین فرمایا کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اعمال بالراست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جاتے ہیں، اور میں کثرت سے روزے اس لیے رکھتا ہوں تاکہ جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں حالت روزہ میں ہوں۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جب رجب کا مہینہ آیا کرتا تھا تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، یا وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما ہمیں، اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔ اسی مہینے سے گزرتے ہوئے ہم ماہ رمضان تک پہنچتے ہیں۔ ناظرین، صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ ماہ رجب سے ہی وہ ماہ رمضان کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے۔ ماہ شعبان میں جس کا بزنس کے معاملے میں کسی کا سفر ہوتا تو وہ اختیار کر لیتا، یا بزنس کا جو لین دین ہے اسے مکمل کر لیا جاتا، اور اسی طرح کسی کا قرض اگر کسی پر ہوتا تو ماہ شعبان میں اسے ادا کر دیا کرتا۔ پھر اسی طرح کثرت سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ماہ شعبان میں نکالا کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو ماہ رمضان میں نکالتے ہیں کہ زیادہ ثواب مل جائے، لیکن لوگوں کی ضروریات کو دیکھا جائے کہ اگر شعبان کے مہینے میں آپ کا سال پورا ہو رہا ہے زکوٰۃ کے نصاب کا، تو پھر ناظرین ماہ شعبان میں نکالیے، تاکہ ماہ رمضان کی غریب لوگ جو فقیر ہیں، محتاج ہیں، وہ رمضان سے پہلے ہی تیاریاں کر لیں اور ان کی فکریں کچھ نہ کچھ کم ہو جائیں۔ اور پھر ناظرین، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے متعلق ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں، رجب کا مہینہ ایسا کہ جسے کسان کسی چیز کا بیج بوتا ہے، تو رجب کے مہینے میں نیکیوں کا بیج بوئیے، نیکیوں کے بیج بوئیے۔ پھر فرمایا کہ بیج بونے کے بعد وہ کسان ایک عرصے تک اس پر پانی چھڑکتا ہے، آب پاشی کرتا ہے، تو فرمایا کہ ماہ شعبان میں خوب اپنی نیکیوں کے بیجوں پر آپ پاشی کریں، یعنی اور نیکیاں کریں، اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد کسان کو اس کا پھل ملتا ہے۔ تو ماہ رمضان پھل لینے کا وقت ہے۔ فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ناظرین، کوشش کیجئے کہ اس ماہ کو بہت اچھے طریقے سے گزاریے، رمضان کی تیاریوں میں گزاریے۔ انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ بنی اسرائیل، اور اس کی آیت نمبر 99 ہے۔ 99 کا جو فرسٹ پورشن ہے آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، قلم پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. ناظرین مثلہم اس سے وقف کیا جائے یہاں پر یا وقف نہ کیا جائے، اس سے مثلہم ہی پڑھا جائے گا. کتنے کلمات ہیں آئیے ذرا دیکھتے ہیں. حمزہ زبر آ یہ ایک کلمہ ہے، واو دوسرا، لم یرو تیسرا، اور انا چوتھا، اسم اللہ پانچواں، الذی چھٹا، خلق ساتواں، السماواتی آٹھواں، الارض نواں، قادر دسواں، علی گیارہواں، ان بارہواں، یخلق تیرہواں، مثلا چودواں، اور ہم 15واں. اور لم کو بھی اگر لے لیں علیحدہ تو پھر 16 کلمات ہیں. آئیے ناظرین چلتے ہیں ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں. بغور ملاحظہ فرمائے. اولم یرو، اولم یرو، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. ان اللہ، ان میں نون پر زبر ہے، اسے اسم اللہ کے حرف لام کے ساتھ ملائیں گے. درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اسم اللہ کے حرف لام سے پہلے والے حرف نون پر زبر ہے، اسم اللہ کے حرف لام کو پر کر کے پڑھا جائے گا. ان اللہ الذی خلق السماوات والارض. ناظرین اسم اللہ میں آخر میں ہا پر زبر ہے، اسے الذی کی لام کے ساتھ ملائیں گے. خلقہ میں قاف پر زبر ہے، اسے السماواتی کے سین کے ساتھ ملائیں گے. واو پر زبر ہے، اسے الارض کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے. تینوں مقامات میں درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا. ہاں السماواتی میں ناظرین سین حرف شمسیہ ہے. حرف شمسیہ وہ حرف کہ جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو اسے ہم پڑھیں گے خلق نہیں، خلق السماوات. میم پر کھڑا زبر، واو پر کھڑا زبر، اسے کھڑا زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور الف مدہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. ان اللہ الذی خلق السماوات والارض. ناظرین را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر ہے، را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے. قادر، را پر دو پیش کی تنوین ہے، اسے پر کر کے پڑھا جائے گا. اور قادر میں تنوین کے بعد علا میں عین حرف حلقی آ رہا ہے تنوین کے بعد، تو یہاں ناظرین اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، اخفا یا غنہ نہیں کریں گے. قادر علی، لام کھڑا زبر لا اور اوپر مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں. منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. ان یخلق، ان میں نون ساکن ہے، اسے یخلق کی یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں پر ینبلون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا. ان یخلق غلط ہے، ان یخلق، مثلا علیحدہ ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے مثلہم. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی. تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم. اعراب لگاتے ہیں اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور سب سے پہلے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا ہے اسم اللہ. دوسرا ہے الذی.
تیسرا ہے السماواتی، السماواتی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے الارض، اور اس کے بعد ہے پانچواں قادرن، اور چھٹا ہے مثلا، اور ساتواں ہے ہم ضمیر۔ ناظرین مسامعین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے یرو، اور ناظرین دوسرا فعل ہے خلق، تیسرا ہے یخلق۔ خلق یخلق کا مادہ ایک ہی ہے، زمانے کا فرق ہے۔ نمبر ایک ہے یرو، دوسرا ہے خلق، اور تیسرا ہے یخلق۔ اب آ جائیے ناظرین حروف کی جانب۔ تو پہلا ہے حمزہ زبر آ، دوسرا ہے واو، تیسرا ہے لم، چوتھا ہے انا، اور واو گزر چکا ہے نمبر 2 میں، پانچواں ہے علا، چھٹا ہے ان۔ تو کل ملا کر 6 حروف ہیں۔ نمبر 1 حمزہ زبر آ، نمبر 2 واو، نمبر 3 لم، نمبر 4 انا، اور نمبر 5 علا، نمبر 6 ان۔ سات اسماء، 3 افعال اور 6 حروف، تو کل ملا کر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 16 کلمات ہیں۔ آ جائیے ناظرین اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے اسم اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بولا جا سکتا، اور ناظرین اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ میری دعا قبول فرما، تو یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ الذی اسم موصول ہے، اور ناظرین موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے لنک کرتا ہے، اسی لیے اس کو موصول کہتے ہیں۔ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ جو۔ السماواتی، سماوات کسے کہتے ہیں؟ آسمانوں، سماوات آسمانوں، اور اس کا مفرد ہے سما، اس کا مفرد ہے سما، اس کا معنی ہے آسمان۔ سما اور سماوات دونوں کے دونوں قرآن کریم میں یوز ہوئے ہیں۔ سما ایک آسمان، سماوات بہت سے آسمان، اور قرآن کریم میں ہی ہے 7 سماوات کہ اللہ رب العالمین نے 7 آسمان طباق در طباق تخلیق فرمائے۔ الارض، ارض کہتے ہیں زمین کو۔ بہت سے ائمہ لغت کا یہ خیال ہے کہ ارض اسم جنس ہے، جب اسم جنس کہیں گے تو واحد جمع دونوں کے لیے یوز ہوگا، اور بہت سے ائمہ کا یہ خیال ہے کہ یہ ارض واحد ہے اور اس کی جمع ہے ارادن، اس کی جمع ہے ارادن، یعنی ارض کا معنی ہوگا زمین، ارادن بہت سی زمین۔ اچھا، اسی کو اردو میں آپ کر دیجئے ارض اور اراضی، یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ارض و سما بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں ارض جو ہے اراضی، عربی میں کہیں گے ارادن اور اردو میں کہیں گے اراضی، تو یہ بھی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے قادر۔ قادر کا ناظرین معنی ہے قدرت والا، قادر کا معنی ہے قدرت والا، اور اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اس میں فاعل وہ اسم جس میں
فاعلیت والا معنی پایا جائے۔ اور ناظرین قدرت والا اس کا معنی ہوگا، اور اس کا معنی عام طور پر قادر بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں ظاہر کہ بچوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں قادر، تو عبد القادر کہنا چاہیے۔ قدرت والا انسان تو قدرت والا نہیں ہے، عبد القادر قدرت والے کا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو قادر یہ عام طور پر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ میں اس بات پر قادر ہوں کہ میں یہ کام کر لوں، یعنی مجھے قدرت ہے، اللہ نے مجھے قدرت عطا فرمائی ہے کہ میں یہ کام کروں۔ اس کے بعد ہے مثلا۔ مثلا کا معنی ہے مثل، ٹھیک ہے، اور امثال اس کی جمع آتی ہے، بہت سی مثال ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ہم ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں شکلوں میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوتی ہے، ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ یرو، یہ اصل میں تھا یرونا، فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ دیکھتے ہیں یا وہ دیکھیں گے، یا وہ سب دیکھتے ہیں یا وہ سب دیکھیں گے۔ یہاں پر لم آ رہا ہے، لم جو فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو آخر سے تثنیہ جمع کا نون اسے حذف کر دیا جاتا ہے، تو یہ ہوا لم یرو۔ اور یاد رکھیں ناظرین کہ لم فعل مضارع کو بمعنی ماضی منفی کے کرتا ہے، تو لم یرو کا معنی کیا ہوگا؟ انہوں نے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد خلق، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے تخلیق کیا یا اس نے پیدا کیا۔ یخلق اصل میں تھا یخلق، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے یا وہ پیدا کرے گا، یا وہ تخلیق کرتا ہے یا وہ تخلیق کرے گا۔ اب یہاں پر ان داخل ہے، تو ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو یہ یخلقو تھا، تو آخر کو نصب کرتا ہے، زبر دیتا ہے، تو یہ ہوا یخلقا، این یخلقا۔ دوسرا یہ کہ ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے، تو این یخلقا یہ کہ وہ پیدا کرے، یہ کہ وہ پیدا کرے۔ اب آئیے ناظرین حروف کی جانب چلتے ہیں۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیں حمزہ زبر آ، پہلا حرف ہے حمزہ، تو یہ استفہام کے لیے اس کا معنی ہے کیا، واو کا معنی ہے، اور لم کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے، معنی ہم آپ کو بتا چکے۔ انا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق۔ یاد رکھیں انا اور انا تقریباً ایک ہی معنی میں آتے ہیں، لیکن انا اور انا میں ڈفرینس یہ ہے، انا کلام کے آغاز میں آتا ہے اور انا کلام کے درمیان میں بھی آتا ہے۔ اعلیٰ استعلاء بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی پر یا اوپر، ان میں سے کوئی بھی معنی کر سکتے۔ ان کا معنی اس کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ 16 کلمات میں کل 4 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 ارض و سما، نمبر 3 اراضی، نمبر 4 قادر۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں۔ حمزہ زبر آ، واو زبر وا، لام میم زبر لم، اولم، یا زبر یا، رو واو زبر رو، اولم یرو، حمزہ نون زبر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا لام زبر ہل، لام زبر لا، دال یا زیر دی، ان اللہ الذی، خا زبر خا، لام زبر لا، قاف سین زبر قص، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما یا میم الف زبر ما، واو کھڑا زبر وا یا واو الف زبر وا، تا زیر تی، خلق السماواتی، واو لام زبر ول، حمزہ را زبر ارض، دا زبر دا، والارض، قاف الف زبر قا، دال زیر دی، را دو پیشرن، قادرن، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا، حمزہ نون یا زبر این، یا خا زبر یخ، لام پیشلو، قاف زبر قا، این یخلقا، میم ثا زیر مثل، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، مثلہم۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر على أن يخلق مثلهم۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم۔
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ تفہیم القرآن سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے ناظرین حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، آپ اسے ملاحظہ فرمائیں۔ آ کیا، وا اور، لم یرو انہوں نے نہیں دیکھا، انا تحقیق اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، الذی وہ جو، خلقہ اس نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں، وا اور، الارض زمینوں، قادر قادر ہے، علی اس پر، این یخلقہ یہ کہ وہ پیدا کر دے، مثلا مثل ہم اس کے۔ ناظرین و سامعین، آئیے اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم، کیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ اللہ ہی نے تو تمام آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، تو وہ ان کی مثل دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ ناظرین و سامعین، اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ہم عرض کریں گے آیت نمبر 86 اور 87۔ 86 اور 87 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے ناظرین، ذرا اس پر غور کیجئے۔ آیت نمبر 86 میں فرمایا کہ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور اگر بالفرض ہم چاہیں تو ہم ضرور اس تمام وحی کو سلب کر لیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی حمایتی نہ مل سکے۔ الا رحمۃ من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا، ما سوا آپ کے رب کی رحمت کے، بے شک آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بہت کم علم عطا فرمایا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، بہت تھوڑا علم عطا فرمایا۔ اور اس آیت میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو لوگوں کے دلوں سے اس کم علم کو بھی نکال لے، بعین طور پر کہ دلوں سے اس علم کو مٹا دے اور کتابوں سے بھی اس کو محو کر دے، اگرچہ ایسا ہونا خلاف عادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ اس کے بعد فرمائے کہ ما سوا آپ کے رب کی رحمت کی، یعنی اس وحی کا سینوں اور صحیفوں میں باقی اور محفوظ رہنا صرف آپ کے رب کی رحمت اور اس کے فضل سے ہی ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ قرآن مجید مسلمانوں کے سینوں اور صحائف میں محفوظ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے رب کی رحمت اور اس کا فضل آپ کے شامل حال ہے۔ ناظرین، اس نبی علیہ السلام نے چند اشیاء کا ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب علم چلا جائے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، علم کیسے چلا جائے گا؟ حالانکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، یوں ہی قیامت تک ہوتا رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زیاد تمہاری ماں تم پر روئے، یہ ایک ناظرین محاورہ ہے۔ میرا خیال تھا کہ تم مدینے میں سب سے زیادہ سمجھدار شخص ہو، کیا یہ یہود اور نصارہ تورات اور انجیل کو نہیں پڑھتے تھے؟ تورات اور انجیل پر لکھے ہوئے کے موافق بالکل عمل نہیں کرتے تھے، پڑھتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ جب عمل چلا جائے گا تو آہستہ آہستہ یہ تمام چیزیں علم محو ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام اس طرح مٹ جائے گا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ معلوم نہیں ہوگا کہ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، قربانی کیا ہے، صدقہ کیا ہے۔ ایک رات میں کتاب اللہ چلی جائے گی اور زمین میں اس کی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی، اور لوگوں کی گروہ باقی رہیں گے۔ بہت بوڑھا مرد اور بہت بوڑھی عورت یہ کہیں گے ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے پایا، لا الہ الا اللہ، سو ہم بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ سے جو ہے وہ صلہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ ان لوگوں کو نجات نہیں دے سکتا جبکہ وہ نہ جانتے ہوں کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، قربانی کیا ہے، صدقہ کیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اعراض کیا۔ صلہ نے کہا، اپنی بات کو 3 مرتبہ دہرایا، ہر بار حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو رد کیا، پھر تیسری بار اس کی طرف متوجہ ہو کر 3 بار کہا کہ صلہ ان کو یہ کلمہ نجات دے گا۔ ناظرین و سامعین، اس پر انشاءاللہ ہم عرض کریں گے کہ یہ کیا ہے
کلمہ طیبہ کی طاقت کیا ہے ناظرین، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو رازدار مصطفیٰ ہیں۔ ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کلمہ طیبہ پر، کلمہ شہادت پر استقامت نصیب فرمائے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں سو لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، یخلق ہے میری بہن، یخلق مثلہم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال۔ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، کیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ اللہ ہی نے تو تمام آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے تو وہ ان کی مثل دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ کراچی سے کلثوم رحمان بات۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم۔ جزاک اللہ خیر۔ ان یخلق، خا کی آواز ذرا صحیح نکالیے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی فاطمہ بات کر رہی ہوں سفر سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم۔ اچھا باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا۔ قادرن میں یہاں پر را پر دو پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد حرف علقی عین ہے نا، تو قادرن میں را پر دو پیش کی تنوین میں غنہ نہیں کریں گے، اظہار ہوگا قادرن علی، قادرن علی نہیں، قادرن علی۔ ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جس سے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے، اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا www.arYQTV.tv پر۔ اور ناظرین ہمارا سوشل میڈیا ہے، اس پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کا جو بھی ای پی دیکھنا چاہیں تو آپ اس پروگرام کے نام کے ساتھ، اس کی ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے، اے قرآن
کہ مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے